بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم التنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ محترم ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیریز کی آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہوگا غیبت، جو زبان ہی کی ایک بڑی بیماری ہے، جو زبان ہی کی ایک بڑی کارستانی ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہمارے پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو، ہماری گفتگو آپ سے ہوئی تھی زبان ہی کی ایک بڑی غلطی، زبان ہی سے ہونے والا ایک بڑا گناہ، چغل خوری، اس کی بابت، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان تمام اعضائے جسم میں اگرچہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت ہی خطرناک، بہت ہی مخیف اور بہت ہی ڈراؤنے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے اور ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔ آج میں اسی زبان کی ایک اور بڑی کارستانی، اسی زبان کا ایک اور بڑا گناہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اس کا بھی شمار بڑے گناہوں کی فہرست میں ہوتا ہے، اور وہ ہے غیبت، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیک بائٹنگ۔ یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے غین یا با، غیب، جس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ ہونا، غائب ہونا۔ غابا یغیب غیبا وغیبتا، اسی سے آتا ہے غابہ یغیبہ واغتابہ اغتیابا، اس کے معنی ہوتے ہیں غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا ڈیفینیشن اور غیبت کی تشریح ایک حدیث میں فرمائی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ سے خطاب کر کے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ؟ اے صحابہ کرام، اے میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہو بیک بائٹنگ کسے کہتے ہیں، غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کسی کے پاس اس انداز میں کرو کہ جب وہ اسے سنے تو ناپسند کرے، اس کو اچھا نہ لگے، یہ ہے غیبت۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ سے پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول بتائیے، اگر ہمارے اس بھائی میں وہ کمی ہے، وہ کوتاہی ہے، وہ بیماری ہے، وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے، اور میں کسی سے کہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ واللہ کے رسول نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے کہ تمہارے بھائی میں ایک عیب ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے، اور تم دوسرے سے جا کے کہہ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس بھائی میں وہ برائی ہے ہی نہیں، وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں، وہ کوتاہی اس میں پائی ہی نہیں جاتی، اور تم اس کا تذکرہ جا کر رہے ہو کسی دوسرے سے، تب تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہوگا، اس سے بھی بڑا جرم۔
گویا ایک مسلمان کی ایک سچی بات جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو دوسرے بھائی سے جا کے کہنا اس انداز میں کہ جب یہ اس کو سنے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز پائی ہی نہ جا رہی ہو اس کے بارے میں اور اس پر الزام لگایا جائے، دوسروں سے جا کے ایسا ویسا الزام اس کے بارے میں تراشا جائے، تو اس کو شریعت نے کہا یہ بہتان ہے، الزام ہے، اس سے بھی بڑا جرم۔ تو غیبت یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی کو دوسروں سے جا کے بتاؤ، اس کے پیٹھ پیچھے، کہ اس کو نہ سن رہا ہو، اگر بعد میں سنے تو اسے برا لگے۔ یہ کس نے بتایا؟ جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیبت اسلام میں حرام ہے۔ غیبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، جو حدیث مشکات میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت اتنا بڑا قبیح ترین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ زنا سے بھی، بلاత్కాر سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ بلاత్కాر اور زنا سے بھی بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے غیبت۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی سے زنا ہو جائے، کبھی اللہ نہ کرے، تو وہ انسان اللہ سے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس برائی سے دور رہتا ہے تو شاید اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی کی انسان نے غیبت کر دی تو اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ خود وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ گویا اگر غیبت سے کسی کو توبہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس انسان سے جا کر معافی مانگے جس کی اس نے غیبت اور بیک بائٹنگ کی ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تب اللہ معاف کرے گا، ڈائریکٹلی نہیں معاف کر سکتا۔ اس کا اصول ہے یہ غیبت حرام کیوں ہے؟ ناظرین کرام، شاید آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ آخر غیبت کو شریعت نے حرام کیوں کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں جی رہا ہے اس کی اپنی عزت و آبرو اس کو پیاری ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کہ اس کی عزت و آبرو لوٹی جائے، اس کو سر راہ رسوا کیا جائے، سر بازار اس کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالا جائے، نہیں پسند کرتا کوئی، خواہ وہ ایک معمولی ملازم ہی کیوں نہ ہو، آپ کی کمپنی کا ایک معمولی نوکر ہی کیوں نہ ہو، شاید اس کا بھی ضمیر یہ برداشت نہ کرے کہ مجھ کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمائی ہے، اور اس کی فطرت کی جو آواز تھی کہ ہماری عزت و آبرو محفوظ ہو، کوئی ہماری عزت و آبرو کو نہ لوٹے، اسلام نے بالکل اس کے اس فطرت کی آواز پر لبیک کہا اور اسے حفاظت دی۔ چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، دیکھو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حرام ہے۔ کیا؟ نمبر 1 دمہ، اس کا خون، وعرضہ، نمبر 2 اس کی عزت و آبرو، نمبر 3 ومالہ، اور اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا خون ناحق بہائے، کسی کو ناحق قتل کرے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالے۔ اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال پر ناجائز قبضہ جمائے۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سماج اور سوسائٹی میں امن و عافیت برپا کرنے کے لیے، انہیں چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ایک نسخہ کے طور پر بتلایا ہے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر مینا کے میدان میں آپ کے سامنے تھا، اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا مینا کے میدان میں، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے اور بھی دوسری سنن کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا، مینا کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے کہ مسلمانوں، اے میرے فالوورز،
صحابہ کرام سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وقال الا هل بلغت الا هل بلغت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان دماءکم تمہارے خون، واموالکم تمہارے مال، واعراضکم تمہاری عزت و آبرو حرام علیکم تم میں سے ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ کوئی کسی کا خون ناحق نہ بہائے، کوئی کسی کی جائیداد اور مال اس پر ناحق قبضہ نہ جمائے، اور کوئی کسی کی عزت و آبرو پر کیچڑ نہ اچھالے، اسے بے عزت نہ کرے، بدنام نہ کرے۔ یہ حرام ہے کسی بھی انسان کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسا تمہارا آج کا یہ دن یوم النحر، قربانی کا دن، قابل احترام ہے، حرمت والا ہے۔ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تم میں سے ہر ایک کا مال، ہر ایک کی آبرو اور ہر ایک کا خون دوسرے کے لیے بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے آج کا دن یعنی 10واں ذی الحجہ، اور جیسے یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ جسے حرام مہینہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور بالکل ایسے ہی جیسے یہ شہر مکہ۔ تو جس طرح شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، جس طرح یہ شہر ذی الحجہ کا مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، جس طرح آج ذی الحجہ کے مہینے کا یہ دن یعنی 10واں ذی الحجہ قربانی کا دن یہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کا خون دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تم میں سے ہر ایک کا مال دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تم میں سے ہر ایک کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیم، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیبت اور چغلی جیسی برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ کسی انسان کی ہتک عزت نہ ہو، کسی انسان کی آبرو ریزی نہ کی جائے، کسی انسان کو سر راہ رسوا نہ کیا جائے، لوگوں کو اس سے بدگمان نہ کیا جائے۔ اس کا راستہ بند کرنے کے لیے اسلام نے چغل خوری اور غیبت کو حرام قرار دیا، اور اس کی حرمت اور اس کی قباحت اور اس کی شناعت کو ایسے الفاظ میں بیان کیا جسے سن کر ایک صحیح العقیدہ مومن کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سورہ حجرات سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے غیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ ایک سوال اسلام نے اٹھایا، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ تم دوسرے کی غیبت نہ کرو؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بہت ہی ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، یہ ایسا تم نہیں کر سکتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سے ڈرو، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے جو تشبیہ دی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، ذرا سا تجزیہ کریں، کتنی اچھی تشبیہ ہے یہ، کتنی اچھی تعبیر ہے یہ، کس انداز میں اسلام نے انسانوں کو غیبت سے منع کرنے کا اسلوب اپنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا گوشت کھانا یوں ہی حرام ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کا گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ غیبت اگر تم کرتے ہو تو یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور وہ بھی بھائی زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے۔ تو ایک انسان اس کا گوشت کھانا خواہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو جائز نہیں، حرام، گناہ کبیرہ، چہ جائے کہ وہ مرا ہوا ہو تو کون انسان پسند کرے گا کہ اسے کھائے؟ اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ کوئی مرا ہوا جانور
اسلام میں وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اور یہاں شریعت نے کہا اگر تم غیبت کرتے ہو تو تم مرا ہوا، اور وہ بھی کوئی جانور نہیں، تمہارا اپنا بھائی، اس کا گویا کہ تم گوشت کھا رہے ہو، اس لیے غیبت سے بچو اگر تمہیں اپنے بھائی کا گوشت نہیں پسند ہے، اور یقیناً تم نہیں کھا سکتے ہو۔ قرآن نے اس کا جواب بھی دے دیا، فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے تمہارے لیے جس کو تم پسند نہیں کرو گے، کیونکہ جب زندہ حالت میں کسی انسان کا گوشت کھانا جائز نہیں، جب وہ مر جاتا ہے کہاں سے اس بات کا جواز ملے گا کہ اسے کھایا جائے، اور کون پسند کرے گا اس کو کھانا؟ اگر نہیں پسند ہے تو غیبت سے بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی سوسائٹی کو بچاؤ، اپنے قبیلے اور خاندان کی اصلاح کرو، اور اپنے بھائیوں کو سر راہ رسوا کرتے ہوئے، ان کی غیبت کر کے ان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالتے ہوئے مت پھرو۔ یہ ہے اسلام کی تعبیر غیبت کے حرمت کے سلسلے میں، کتنے لطیف انداز میں اس نے منع فرمایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام جس نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، اس میں غیبت کرنے والے کے سلسلے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہوا نظر آئے تو اس پر اسلام نے بندش لگانے کی کیا سوچی ہے، کس انداز میں اس پر بندش لگائی ہے؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو صرف رولز اور ریگولیشن نہیں دیتا ہے، ان کو راستے بتاتا ہے، پریکٹیکل طریقے دیتا ہے، ایک ایسا قابل عمل ایجنڈا پیش کرتا ہے جس کو انسان کر سکے، برت سکے اور سوسائٹی میں اس کو انجام دے سکے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا زمانہ، کہ اس زمانے میں بعض واقعات ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی خاموشی اختیار نہیں کی، غیبت سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عائشہ کی باری تھی، آپ نے ان کے گھر میں ان کے پاس اپنی دوسری بیوی حضرت صفیہ کا تذکرہ کر دیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپ کی ایک بیوی ہیں، آپ کے زیر نکاح وہ بھی جی رہی تھی، انہیں بھی آپ ان کا حق دیتے تھے۔ کسی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس صفیہ کا تذکرہ کیا کہ صفیہ ایسی اور ایسی۔ حضرت عائشہ جو رشتے میں سوکن لگتی تھی، صفیہ اور عائشہ کا رشتہ آپس میں سوکناپے کا تھا۔ اگر کسی انسان کی دو بیویاں ہیں تو وہ دو بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوکن کہلاتی ہیں، اور سوکنوں کی جھار بہت مشہور ہے، یعنی آپس میں ان کی چلتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ انسان تھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اگرچہ کہ آپ نبی تھے۔ صفیہ کی طرح حضرت عائشہ کے ہاں بھی جذبات تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برداشت نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صفیہ کا بار بار تذکرہ کرتے ہو؟ ان صفیہ کذا و کذا، صفیہ تو بہت ہی ایسی اور ویسی ہیں۔ ان کا مقصد تھا، بعض روات نے لکھا ہے تعنی انہا قصیرہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ صفیہ تو بہت ہی ناٹی قد کی ہیں، چھوٹی قد کی ہیں، آپ کیوں خامخواہ ان کا ذکر کرتے ہو، ان کا تذکرہ میرے پاس چھیڑتے ہو؟ کون سی خوبی ہے ان کے اندر؟ یہ عائشہ کا لب و لہجہ تھا۔ آپ اگر انالیسس کرنے جائیں، تجزیہ کریں، تو کون سی بڑی بات تھی جو عائشہ نے کہہ دی؟ بس یہی تو نا کہ صفیہ چھوٹی ہیں، میری طرح وہ ان کی ہائٹ نہیں ہے، یعنی میں ان سے زیادہ اس لائق ہوں کہ میرا ذکر کیا جائے۔ لیکن کیا اللہ کے رسول خاموش رہے اس لیے کہ عائشہ چہیتی بیوی تھی، اس لیے کہ آپ ان کو زیادہ چاہتے تھے؟ نہیں میرے دوستو، یہ ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے کہ ہم جس سے محبت کریں اس سے کس انداز میں مخاطب ہوں، اس کو کس انداز میں برائیوں سے روکیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی عائشہ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عائشہ انکی قلتی کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اے میری بیوی عائشہ، تم نے تو ایسی بات اپنی زبان سے نکال دی ہے کہ اگر اس بات کو لے جا کر میں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دوں
وسیع و عریض اور اس چوڑے سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی مقدر اور گدلا ہو جائے، بدبودار ہو جائے۔ اتنی بدبودار بات تم نے کہہ دی صفیہ کے بارے میں، معافی مانگو۔ آپ نے حضرت عائشہ کو چونکایا، متنبہ کیا، ہے تو بات معمولی سی، تم نے کہا ہے چھوٹی سی ہے، ناٹی سی ہے، لیکن ہے یہ بات بہت بڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت ہے، یہ بیک بائٹنگ ہے، یہ تم نے صفیہ یہاں پر موجود نہیں اور ان کی تم نے غیبت کی ہے، برائی بیان کی ہے، معافی مانگو۔ آپ نے عائشہ کو یاد دلایا، یہ قابل مواخذہ جرم ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ جو ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جن سے زنا کا ارتکاب